السلام علیکم، میں یوٹیوب فیملی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ نواب آف بہاولپور کا وہ اہم واقعہ شیئر کریں گے جس نے انگریزوں کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب دنیا بھر میں برطانوی حکومت قائم ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں برطانوی حکومت سمیت تمام انگریز خود کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے اور برطانوی حکومت اور انگریزوں کی نظر میں بر صغیر میں بسنے والے لوگ کیڑے مکوڑے اور کمتر سمجھتے تھے۔ اس دور میں نواب آف بہاولپور نواب صادق عباسی نے انگریزوں کو وہ سبق دیا جو ان کی رہتی نسلیں بھی یاد کرتی رہیں گی۔ یورپ کار کمپنی رولز رائس کو معافی مانگنے پر نواب صادق عباسی نے مجبور کر دیا۔ کیسے نواب صادق عباسی نے ان کی عقل ٹھکانے لگائی، آج ہم آپ کے ساتھ وہ اہم واقعہ شیئر کریں گے۔ ویورز، پاکستان کا شہر بہاولپور اس دور میں ایک ریاست کی حیثیت رکھتا تھا۔ ریاست بہاولپور کے نواب صادق محمد عباسی، جو کہ دنیا کے امیر ترین انسان تھے۔ نواب صادق عباسی صاحب لندن گئے ہوئے تھے اور وہاں کی برج اسٹریٹ میں سادہ کپڑوں میں گھوم رہے تھے۔ اس دوران ان کو وہاں ایک کار پسند آ گئی جس کا نام رولز رائس تھا۔ نواب آف بہاولپور نواب صادق عباسی نے اس دوران شو روم میں اس کار کی قیمت اور خصوصیات کے بارے میں پوچھا تو سیلز مین نے سمجھا کہ یہ باقی لوگوں کی طرح یہ بھی ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ سیلز مین نے کہا، آپ جائیں، یہ کار خریدنا آپ کے بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ کار انگریز ہی خرید سکتا ہے جس کے پاس بے شمار دولت ہوتی ہے۔ اس بات کو نواب صاحب نے اپنی بےعزتی سمجھا اور اس کے بعد نواب صاحب لندن اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے آئے اور آتے ہی حکم دیا کہ رولز رائس شو روم میں فون کیا جائے کہ ہم ان کی تمام کاروں کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر بعد نواب صاحب اپنی رہائش گاہ سے شو روم کی طرف روانہ ہوئے۔ شو روم پر پہنچنے پر نواب آف بہاولپور کا شو روم اسٹاف کی طرف سے استقبال کیا گیا۔ نواب صاحب کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا۔ نواب صاحب جب شو روم میں پہنچے تو شو روم میں اس وقت 6 گاڑیاں موجود تھیں جو نواب صاحب نے فوراً خرید کر لی اور اسٹاف کو کہا کہ ان کو پاکستان بھیجنے کا فوراً انتظام کیا جائے۔ جب کاریں پاکستان میں پہنچ گئی تو نواب صاحب نے حکم جاری کیا، یہ کاریں میونسپل کارپوریشن بلدیہ کے حوالے کر دی جائیں اور اس مہنگی ترین کاروں پر شہر بھر کی صفائی کی جائے اور کچرا اٹھانے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے۔ ریاست کے نواب کا حکم تھا تو قیمتی کاروں پر کچرا اٹھانے کا کام شروع ہو گیا۔ یہ بات دنیا بھر میں مشہور ہو گئی کہ ریاست بہاولپور میں رولز رائس کار پر کچرا اٹھایا جاتا ہے، جس کے بعد رولز رائس کمپنی کی کاریں بکنا بند ہو گئی اور ان کے برانڈ ناکام ہو گیا، جس پر رولز رائس کمپنی نے نواب صاحب کو ٹیلی گرام لکھا جس میں رولز رائس کمپنی نے نواب صادق عباسی صاحب سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم نے سارے معاملے کی تحقیق کروائی ہے، جس پر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہمارا اسٹاف آپ کو پہچان نہ سکا، لہٰذا مہربانی فرما کر ان گاڑیوں سے صفائی کروانا بند فرما دیں۔ اس کے بعد نواب صادق عباسی صاحب کو رولز رائس کمپنی کی طرف سے 6 نیو گاڑیاں تحفۃً بھی دی گئی، جس میں سے ایک گاڑی نواب صادق عباسی صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی تحفہ دی تھی۔ ویورز، یہ وہ اہم واقعہ تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے۔ نواب صادق عباسی صاحب نے گوروں کا کیا انجام کیا، ان کو ان کی اوقات کیسے یاد کروائی۔ جب پاکستان بنا، نواب صادق عباسی صاحب نے کروڑوں روپے کی خطیر رقم پاکستانی خزانے کو دی اور ایک مہینے کی تمام سرکاری ملازمین کی پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہ بھی نواب صادق عباسی صاحب نے دی تھی۔ نواب صادق عباسی صاحب قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی دوستوں میں سے تھے اور ریاست بہاولپور اس ٹائم دنیا کی امیر ترین ریاست ہوا کرتی تھی۔ انڈین حکومت نے قیام پاکستان سے پہلے نواب صادق محمد خان عباسی کو ریاست بہاولپور میں انڈیا ضم کرنے کی پیشکش بھی کی تھی اور فیروز پور ڈسٹرکٹ کو ریاست بہاولپور میں شامل کرنے کی پیشکش بھی کی تھی، جسے نواب صادق عباسی صاحب نے ٹھکرا دیا تھا اور اپنی ریاست کو پاکستان کے ساتھ ضم کر لیا تھا اور پاکستان کے لیے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے تھے اور اپنا تاج پاکستان کے لیے اتار دیا تھا۔